یوں تو عقل انسانی اس واردات کے محرکات کو سمجھنے سے قاصر دکھائی دیتی ہے، تاہم قانونی تقاضوں کے پیش نظر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے جو اس قبیح واردات کا موجب بنے۔ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی کسی بھی چیز کی، آج تک گاڑی مانگنے آیا تھا، گاڑی کے لیے منع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ لڑکا جو ہے غلط سلط سوسائٹی میں بیٹھنے لگا ہے، آپ عمر بھائی گورنمنٹ ملازم ہو، پھر آپ سیدھے سادھے آدمی ہو، آپ اس کو گاڑی مت دو، کل کو کسی کیس میں گاڑی پھنس گئی آپ کی تو پریشانی ہو جائے گی۔ اپنی وائف کو میں نے بولا بھئی کہہ دینا کہ گاڑی نہیں ہے۔ اب اس نے موٹر سائیکل نہ دینے کی وجہ سے قتل کرا۔ اب بعد میں اس نے یہ الزام لگا دیا کہ جناب میرے 4 لاکھ نکلتے ہیں اس کی طرف۔ ملزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری کوئی ان سے لین دین کا مسئلہ تھا، اور مدعی جو کہتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور اس نے جو ہے وہ میری بیٹی کو زنا بھی کیا، زنا کرنے کے بعد جو بے دردی سے قتل کر دیا۔ لیکن ہماری انویسٹیگیشن میں جو بات ہے کہ اس نے جو ہے بے دردی سے جو ہے وہ ایک درندہ سب انسان تھا جس نے ایسا کام کیا۔ انسانی جنونیت کا تو کوئی آپ پیمانہ بتا نہیں سکتے ہو کہ کس وقت آتا ہے اور کہاں تک اس کی لمٹ ہے، وہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہو۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہمیں آؤٹ سائڈ ریکارڈ جو سٹوری پتہ چلا ہے کہ ملزم مدعی کے 18 سال پرانے دوست ہیں، جہاں انہوں نے ان سے موٹر سائیکل مانگی کہ مجھے موٹر سائیکل دے دے، مدعی نے انکار کر دیا ہے، جس کی بنا پہ انہوں نے انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے وہ اپنے ساتھ اپنے مکان میں لے گیا، وہاں انہوں نے اس کا ریپ کیا۔ ریپ کرنے کے بعد لڑکی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لاش الماری میں چھپا دی۔ اس کیس کی ایک خاص بات ملزم کا رنگے ہاتھوں گرفتار ہونا ہے، تاہم ہمارے قانونی نظام کی مہربانی کے سبب 5 سال کی طویل مدت گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ ملزم سزا اور مدعی انصاف کے منتظر ہے۔ اس نے اقبال جرم کر لیا، تو اس کے بعد جناب 4 گواہ ہمارے جناب عبداللہ چنہ صاحب نے چلائے، انہوں نے مہربانی ان کی، لیکن اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں۔ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہر چیز ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک چیز کی کمی، صرف کیا ہے بس جاتے ہیں تاریخ پڑ جاتی ہے۔ قسمت کی ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ قتل کے کیس کے اندر قانون بنانے والے نے یہ لکھ دیا کہ جب تک وکیل نہیں ہوگا کیس نہیں چلے گا۔ اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی اس وقت قانون لکھتے خط کہ اگر کنٹینیو کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہو جائے، کوئی مجرم ایسا آ جائے جو وکیل پہ وکیل تبدیل کرتے رہے، اب تک اس کو تقریباً 8 9 10 وکیل دے چکے ہیں، اس کی تاریخیں پڑتی رہتی ہیں۔ 5.5 سال سے اوپر ہو گیا، 6واں سال اینڈ پہ چل رہا ہے، 4 مہینے بعد 6 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کو۔ بڑی بدقسمتی ہماری کہ 5.5 سال کے اندر معزز عدالت کے پاس ایک قتل کے مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کی ایک عدالت کو ضرورت ہوتی ہے۔ کون سی چیز ایسی رہ جاتی ہے کہ جس کے اندر اتنا طویل عرصہ لگ جائے اس کی؟ انویسٹیگیشن میں جو یہ ہوتا کہ ملزم گرفتار ہو گیا تھا، قتل آلات ملا تھا، اور کیس جو ہے ٹرائل میں ہے، اور ADJ 6 کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے، لیکن یہ کہ ملزم ایسا شاستر ہے جس کی وجہ سے اس کی کسٹڈی جو ہے نا وہ نہیں آ رہی کورٹ میں، اور وہ ٹرائل میں چل رہا ہے۔ 164 کا بیان بھی متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے ملزم گور چمن کا ہوا ہے، جہاں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں انہوں نے زیادتی کی ہے، اور زیادتی کے بعد لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لاش کو الماری میں چھپایا۔ اس کے بعد جب گواہوں کے بیانات آ گئے، ملزم کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایک طرف 164 کا بیان ہے متعلقہ مجسٹریٹ ہے، دوسرا گواہوں کے بیانات تھے، تو سزا تو مجھے ہونی۔ جیل کے اندر بہت سارے ایسے کرمنل موجود ہیں جہاں وکیلوں سے زیادہ قانون کے بارے میں جانتے ہیں، وہاں ان کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ 302 کا کیس ہے، بغیر وکیل کا یہ کیس نہیں چلتا ہے۔ ملزم نے بہانے شروع کر کے اور آئے دن یہ وکیل نہیں کرتا ہوں، وہ وکیل نہیں کرتا ہوں، کرتے کرتے عدالت نے جو وکیل دیے 8 وکیل ابھی تک یہ بدل چکا ہے۔ 8 وکیلوں سے رزلٹ یہ ہے کہ تقریباً 5.25 سال اس کیس کو ہوا ہے کہ یہ کیس آگے نہیں بڑھ سکا۔ جج صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ 302 کا کیس ہے، بغیر وکیل کے میں نہیں چلا سکتا ہوں، جس کی بنا پہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس صاحب سے سو موٹو ایکشن کی۔ چیف صاحب نے سو موٹو ایکشن بھی لیا۔ ایکشن کے بعد یہ کیس جوڈیشل کمپلیکس سینٹرل جیل کراچی میں ان سائڈ ٹرائل کا بھی آرڈر ہو گیا، وہاں 2 تاریخیں ابھی تک چل چکی ہے، دونوں تاریخ میں کیس نہیں چل سکا۔ اس کیس سے جڑے حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے جو ان کی ٹیم نے جوڈیشل کمپلیکس کراچی کا رخ کیا، جہاں اس کیس کی سماعت شروع ہونے والی تھی، تاہم بعض قانونی پیچیدگیوں کے سبب جرم کی ٹیم کو ملزم سے گفتگو اور فوٹیج بنانے کی اجازت نہ مل سکی۔ آخر آبرو ریزی اور قتل کی اس اندوہناک واردات کے حوالے سے پولیس تحقیقات کیا بتاتی ہیں، اور کیا یہ حقائق ملزم کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے کافی ہیں؟
میں عمر کے ساتھ تھانے گیا تھا اسی کیس کے سلسلے میں معلومات کرنے کہ بھئی کیا ہوا فردر کیا فرض ہوئی۔ اکبر حمید غوری صاحب جو ہیں وہ تفتیش کر رہے تھے اس سے گوہر سے، تو دوران تفتیش اس نے یہ انکشاف کیا کہ میں نے قتل کرنے سے پہلے جس بستر کے اوپر بچی کے ساتھ زیادتی کی یا ظلم کیا اس کے ساتھ، وہ بستر میں برآمد کرا سکتا ہوں۔ انسپیکٹر صاحب جو تھے انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور پولیس کی گاڑی کے اندر ہم اس کے گھر پر جہاں یہ رہائش پذیر تھا اور جہاں واردات اس نے کی تھی، وہاں پہنچنے کے بعد پولیس نے جو ہے وہ دروازہ کھولا اس کے گھر کا، اندر داخل ہوئے تو وہاں اس نے پھر بتایا کہ یہ وہ بستر ہے، میں نے اس کے اوپر جو ہے بچی کے ساتھ زیادتی کی۔ جب پولیس نے اس گدے کو بچھایا تو اس اوپر سے چند انسانی بال تھے، بچی کی جو ہے وہ سونے کی بالیاں تھیں، پولیس نے وہ بال اور وہ بالیاں وہ سب اپنی تحویل میں لی۔ پھر مزید اس نے کہا کہ جی میں نے قتل کرنے کے بعد جو خون آلود صحن تھا اس کو دھونے کے لیے جس برتن کا استعمال کیا تھا، جس مگے کا، ٹب کا، وائپر کا، وہ سب بھی میرے صحن میں موجود ہے، اور خون آلود پانی جو ہے وہ میں نے WC کے اندر واش روم میں نے پھینکا۔ پولیس نے WC کا معائنہ کیا، دیکھا تو وہ خون WC کے چاروں طرف جو ہے وہ جمع ہوا تھا، وہ بھی پولیس نے روئی کی مدد سے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ساری ایویڈنس پولیس کے پاس ہونے کے باوجود نتیجہ صفر، ہم جہاں کھڑے تھے ہم وہیں کھڑے ہیں۔ اس کیس میں جو ہے وہ بروقت ملزم گرفتار ہو گیا، قتل اعلیٰ مل گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اقبال جرم کر لیا کورٹ میں کہ میں نے جو ہے یہ مجھ سے جو ہے سب کچھ ہوا ہے اور میں نے ہی کیا ہے۔ تو اس کے بعد تو کوئی ایسی بات رہتی نہیں ہے انویسٹیگیشن میں، اور انویسٹیگیشن بھی اسی مرحلے میں چل رہی، اور جا کے ملزم کو جو ہے وہ جیل کسٹڈی ہو گیا۔ شاید لاکھوں میں ایک کیس ہے جو پولیس نے صحیح تفتیش کی ہے اور صحیح طریقے سے اس کو ہینڈل کی ہے، اور جتنے بھی آئی وٹنسز ہے، جتنے بھی سرکمسٹنس وٹنسز ہے، اور جتنے 164 جہاں کرائے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہترین کیس بن نہیں سکتا ہے۔ لیکن اب جب کیس آ کے عدالت میں گواہی کے سٹیج پہ آ کے روکا، تو یہاں وکیل کا 302 کا بغیر وکیل کا نہ چلنے کا یہاں جو معاملہ ہے، اور اسی حوالے سے میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ایسا کوئی قانون لائے جائے اسمبلی میں، ایسا کوئی آرڈر کیا جائے، ایسا کوئی پریسیڈنٹ جو نہ قائم کیے جائیں جہاں ایسے پرانے کیسز جہاں 302 میں بغیر وکیل کے نہیں چلتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی پریسیڈنٹ قائم ہو تاکہ مدعی کو اور مظلومین کو انصاف مل سکے۔ اس کیس کا ایک حیرت انگیز پہلو وکیل صفائی عبدالقادر ایڈوکیٹ کا جرم کی ٹیم سے گفتگو سے اجتناب برتنا تھا۔